اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماضى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق شوق محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین والحمدللہ رب العالمین۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ اور میں گرا نہیں جو اب تک یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھل نہ سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھل نہ سیکھا۔ اور یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو زمین نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو زمین نے چلنا سیکھا۔ اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی تو دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا۔ اور میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، ہوئی محبت جب نبی سے تو خدا سے ملنا سیکھا، ہوئی محبت جب نبی سے تو خدا سے ملنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد شعیب رضا قادری صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور ہماری محفل پاک کی صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا بیٹھنا باعث برکت بنائے۔ اور حضرات محترم، آج ہم چودھری جبار صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں جمع ہیں، اور چودھری جبار صاحب نے ماشاءاللہ ان دوسری غلط رسومات کو چھوڑ کر اپنی شادی کا آغاز، اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی ذکر خیر کی برکت سے ان کی اگلی ازدواجی زندگی کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس جوڑے کے اندر آپس میں پیار اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ اور حضرات محترم، آپ کے شاگردوں نے بھی اس محفل پاک کے انعقاد کے اندر حصہ لیا ہے،
تو اللہ رب العزت آپ کے شاگردوں کو بھی ہر جگہ پر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اور حضرات محترم امام راضی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہاں پر اس دن سے لے کر اگلے سال کی اس دن تک اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرات محترم چودھری جبار صاحب نے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے ساتھ اپنی شادی خانہ آبادی کا آغاز کیا ہے، تو اللہ رب العزت کی برکتیں رحمتیں آگے ان کی شادی کے ہر عمل کے اندر شامل ہوں گی، اور اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو شانوں والا، جو عظمتوں والا محبوب تمہاری طرف بھیجا ہے، اس کو ہم نے حسن و جمال کتنا عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال، وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندے کی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے خطبے کے اندر پڑھا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو جو شانیں عطا کی ہیں، جو عظمتیں عطا کی ہیں اور جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اسے بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ کما کان حقہ، جس طرح اسے بیان کرنے کا حق ہے، انسان کی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، شان والا، رفعتوں والا اگر کوئی محبوب ہے تو اللہ رب العزت کا محبوب اور ہمارے آقا مولا حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ اور حضرات محترم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں معلوم بھی نہ ہوا۔ تو حضرات محترم حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک تھی، ایک تابش تھی اور ایک جز ہے، اور حسن کل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی حسین و جمیل ہیں، ان سارے لوگوں کے حسن و جمال کو جمع کر لیا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سوہنے بن بن بندے نے پر او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سوہنے بن بن بندے نے پر او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے، اس خاک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کائنات کے اندر حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا، کسی شے کو میں نے اس پوری روئے زمین پر حضور سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آگے فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، کہ جب میرے آقا چلتے تھے مکہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر چلتے تھے تو کیسے محسوس ہوتا تھا؟ کأن الشمس تجری فی وجہی، ایسے معلوم ہوتا جیسے سورج آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہو، جیسے سورج آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہو۔ اسی لیے تو اعظم چشتی نے کہا تھا سمجھا نہیں غنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں غنوز
میرا عشق بے سباب، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اور حضرات محترم یہ حسن بھی ابھی اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، یہ ابھی وہ حسن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اور حقیقی حسن اس کائنات کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ میرے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اگر اللہ رب العزت مجھے حقیقی حسن جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے وہ حسن دے کر اس کائنات کے اندر بھیج دیتا تو کسی انسان کی آنکھ کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ وہ میرے حسن کا مظاہرہ کر سکتا، وہ میرے حسن کو دیکھ سکتا، وہ میری آنکھ اپنی آنکھ کے ساتھ میرے حسن میرے چہرہ والضحا کو دیکھ سکتا، کسی آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں۔ اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بنی بن افضل من بنی ہاشم۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان مارا ہے، یا رسول اللہ میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن اس پوری روئے زمین پر میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اعلیٰ سیرت والا، حسن کے اعتبار سے اعلیٰ حسن والا اس پوری کائنات کے اندر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام سیرت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ سیرت والے، صورت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ صورت والے۔ اور حضرات محترم میرے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، صبح کا وقت ہے، حضور علیہ السلام سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں، چلتے چلتے ایک صحرا کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور صحرا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ بیٹھا ہے، آپ اس قافلے کے پاس جاتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تھوڑی دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں پر میرے آقا مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ سرخ رنگ کا اونٹ قافلے والوں کے پاس ہے، میرے آقا کو پسند آ جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ کیا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں بیچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، تم یہ اونٹ مجھے دے دو۔ تو وہ اونٹ حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، ابھی میں سامنے اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے علاقے کے اندر جاؤں گا اور وہاں جا کر اس کی قیمت میں تمہیں بھیج دوں گا، کیونکہ میں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں، میں تو یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، تو یہاں پر مجھے یہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا ہے۔ تو وہ اونٹ حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس اونٹ کو پکڑ کر اس کی لگام پکڑ کر چلتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو وہ سارے قافلے والے حضور کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار کیا کوئی تم میں سے اس شخص کو جانتا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص کون تھا؟ ابھی ایک شخص آیا اور ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، اور ہم نے اسے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، اور ہم نے اپنا قیمتی اونٹ اس کے حوالے کر دیا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں تو اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کب وہ آیا کب سوتا ہوا، میں تو اس کے چہرے کے تخیل کے اندر گم ہو گیا اور میں وہی منظر دیکھتا رہ گیا۔
دوسرا کہتا کہ یار تم اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، دوسرا کہتا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ سامنے والے پہاڑ پر پڑتی تھی اور وہاں پر اس کا عکس نظر آتا تھا، تو وہ کہنے لگا یار میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی معلوم نہیں کب سودا ہوا، کب وہ اونٹ لے کے چلا گیا، بس میں تو اسی منظر کے اندر کھو گیا تھا اور اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا کہنے لگا کہ یار اس کی زلفیں اتنی خوبصورت تھیں، اس کی کنڈل والی زلفیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں تو اس کی زلفوں کا ہی شیدائی ہو گیا، میں تو اس کی زلفوں کا ہی اسیر ہو گیا اور اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ اسی جگہ پر تو ایک شاعر نے کہا میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ تو ایک کہتا یار میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو اس کی زلفوں کا ہی اسیر بن گیا، اسی کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تو ایک کہنے لگا کہ یار تم اس کی چہرے کو دیکھتے رہے، کوئی کہتا تم اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے رہے، تم اس کی زلفوں کو دیکھتے رہے، تو ایک کہنے لگا کہ یار اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، میں تو اس کی آنکھوں کا ہی فدائی ہو گیا، میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ اسی جگہ پر اعظم چشتی نے حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحا کا کیا تخیل باندھا اور کن خوبصورت الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحا کو اشعار کے اندر بیان فرمایا۔ اعظم چشتی کہتا ہے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، آتے دھرتی لف لف جاوے جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو حضرات محترم کوئی کہتا کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، کوئی کہتا کہ یار میں تو اس کی آنکھوں کا ہی اسیر ہو گیا، کوئی کہتا میں زلفوں کا اسیر ہو گیا، کوئی کہتا کہ میں اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھ لو کہ وہ اپنے حسن کا جادو دکھا کر تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا، تو اس وقت اس قافلے کے سردار کی بیوی جو اپنے خیمے کے اندر بیٹھی اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، اس نے خیمے سے پردہ ہٹایا اور بلند آواز سے کہا، کہنے لگی خبردار اس کے بارے میں یہ الفاظ نہ کہنا کہ وہ تمہارا اونٹ ہتھیا کر لے گیا، اگر وہ قیمت نہ دے تو مجھ سے قیمت لے لینا۔ تو وہ سارے مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے چلو کوئی تو اسے جاننے والا ہے، کوئی تو اسے جانتا ہے جو اس کی حامی بھر رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن جب وہ تمہارے ساتھ ہم کلام تھا،
جب تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو اس وقت میں ساری گفتگو سن رہی تھی، اور اس وقت میں اس کے چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہی تھی، اور اللہ کی عزت کی قسم جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی، تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضور کے غلام تشریف لے آتے ہیں، کچھ کھجوریں لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کون ہے قافلے والے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ تو وہ سامنے ہوتے ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کے غلام انہیں کھجوریں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے تحفتاً بھیجی ہیں، یہ کھجوریں لے لیں اور ساتھ ہی یہ قیمت لے لیں۔ تو وہ سارے قافلے والے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ اب قیمت کو چھوڑو، بس ہمیں بتاؤ کہ وہ سونا رہتا کہاں ہے، کہ وہ سینا رہتا کہاں ہے، بس ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ اور اسی جگہ پر تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی حضور کے چہرے والضحیٰ کا تخیل باندھا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جی میں نوک میادے تیر چھٹن، لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کڑیاں۔ اور آگے کہتے ہیں لاؤ مکھ تو مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیاں الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سنگ دڑیاں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے وادی ہمراہ کے اندر حضور کا دیدار کیا تھا اور اسی تخیل کو باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں لاؤ مکھ تو مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیاں الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سنگ دڑیاں۔ ایہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، وچ وحدت کھٹیاں جد کھریاں۔ اور آگے کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکمالکا، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکمالکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو حضور علیہ السلام کے غلام ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں قیمت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب قیمت کو چھوڑو، ہمیں بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے، بس ہمیں اس کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ سارے کا سارا قافلہ اکٹھا ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کا عاشق ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر وہ سارے کا سارا قافلہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر واپس آتے ہیں قافلے کو لے کر، گویا کہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ رب العزت نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام کے کسی عمل کو نہیں دیکھا، صرف چہرہ والضحیٰ کو دیکھا اور چہرہ والضحیٰ کے عاشق بن گئے۔ تو کیا آج ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم بھی اسی والضحیٰ والے مکھڑے کے عاشق بن جائیں اور اسی حضور علیہ السلام کے اسی اپنے آقا مولا کے عاشق بن جائیں،
جن کے بارے میں بڑے بڑے انبیاء نے، بڑے بڑے رسولوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے، یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو ہماری قسمت دیکھیں کہ ہم سوئے تھے، جب پیدا ہوتے ہیں تو کان کے اندر مؤذن اذان دے دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جا تو حضور کا غلام ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھو جی۔